نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ حضرات محترم، ربا سود کی پلیدی اور خباثت کو بیان کرنے کے بعد ابھی بات پوری نہیں ہوئی تو اللہ درمیان میں اہل ایمان اور ان کے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اہل جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ہی اہل جنت کی بات بھی بتلاتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ بعض لوگ ترہیب، ڈانٹنے سے، پنشمنٹ سے منع ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ترغیب، رغبت دینے سے وہ اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن ہمیشہ الترغیب و الترہیب، اچھے لوگوں کو رغبت دیتا ہے جنت کی کہ یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا، اور ساتھ ہی ڈانٹتا بھی ہے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی۔ تو پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے جو ڈانٹ پلائی، اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز کرتے ہیں، ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نیک عمل نہیں، اللہ کے ان دونوں فرائض کو پورا اترتے ہیں۔ کون سا؟ اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو بخیل نہیں بنتے، بلکہ اس میں سے اللہ کا حق غربا کو ضرور ادا کرتے ہیں۔ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جہاں ان کو ڈانٹ پلائی کہ تمہارا ٹھکانہ اصحاب النار، تم آگ والے ہو، جہنم میں جاؤ گے، ان کو کہا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تمہارا بدلہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ وہ دنیا میں کوئی ایسا کیلکولیٹر، ایسا کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا جو اللہ نے اہل ایمان کو، نیک اعمال کرنے والوں کو بدلہ اور اجر عطا فرمانا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، اس دنیا کے اندر ایک انسان روپے سے 100 میں چلا جائے، 100 والا 1000 میں چلا جائے، 1000 والا لاکھ میں، لاکھ والا کروڑ میں، ارب میں، جہاں بھی پہنچ جائے، انسان کی کبھی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ پہلی ایمان، دوسری عمل الصالحات، نیک عمل، تیسری اقام الصلاۃ، نماز کو ادا کرنا، چوتھی ایتاء الزکات، زکات دینا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جن کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے، ہمیں بھی ویسا بنا دے۔ پھر فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب ہم قیاموں کو سنتے ہیں یا قبر کی تاریکی کے متعلق سوچتے ہیں تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اہل ایمان کے لیے کوئی خوف نہیں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کبھی بھی نہ اس زندگی میں، نہ قبر کی زندگی میں، نہ محشر کے اندر کبھی بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ یہ غم کھائیں گے۔
اللہ پھر اپنی بات کو اسی طرف موڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ بات یاد رکھیں، بار بار اللہ اہل ایمان کو اس بات سے منع کر رہا ہے کیونکہ کفار کا مالیاتی نظام ہی سود پہ ہے. لیکن اہل ایمان کو اللہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ اہل ایمان سے پیار کرتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اہل ایمان کسی جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو، جہنم کا ایندھن بنے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود کا معاملہ کیا ہے یہیں پہ چھوڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر آپ نے فرمایا آج میں سارے سودوں کو اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں. سب سے پہلا جو سود لوگوں کا معاف کرتا ہوں اپنے چچا عباس کا ہے، جنہوں نے ان سے قرض لیا ہوا ہے اور اس پہ سود بن رہا ہے سارا معاف. سب سے پہلے اپنے گھر سے بات شروع کی. پھر فرمایا جتنے بھی مسلمان ہیں جس نے بھی قرض کا لین دین جاہلیت میں کیا ہوا ہے یا اسلام کے آنے کے بعد بھی جب تک سود کی آیات نہیں اتری تھی، میں سب کے سود سب کو معاف کرتا ہوں، صرف اصل رقم لوٹانی ہے. اور لینے والوں کو بھی کہا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود یہ چھوڑ دو سب کچھ. فإن لم تفعلوا ان کنتم مؤمنین العیاذ باللہ، اگر تم ایماندار ہو تو یہ سودی معاملات کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مجھے بتاؤ دنیا میں کوئی شخص ہے جو اللہ کے ساتھ لڑ سکے؟ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ، جن انسان سارے مل جاؤ اور سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اللہ کو تکلیف دینا چاہو، لن یضر اللہ شیئا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر سارے انسان مل جاؤ کہ اللہ کو کوئی فائدہ دے دے تو اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے. لیکن اللہ اگر چاہے تو ساری مخلوق کو ختم کر کے ویاتی بخلق جدید، اگلے لمحے ایک نئی مخلوق بسا سکتا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ لڑائی، اس میں نقصان ہمارا ہے. ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ جنگ جیت نہیں سکتے. جو شخص بھی اللہ کے ساتھ لڑائی میں اترے گا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ان سودی معاملات کو نہ چھوڑا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال جو ہے وہ نہیں مرے گا، جو اصل زر ہے وہ واپس ملے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ اللہ تم پہ ظلم کرنا چاہتا ہے نہ ان پہ ظلم کرنا چاہتا ہے. ان پہ ظلم یہ ہے کہ مال کے اوپر سود انہیں دینا پڑے، تم پہ ظلم یہ ہے کہ تمہارا اصل مال بھی نہ ملے. کہ لا تظلمون ولا تظلمون. آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، لیکن بدقسمتی ہمارے معاشرے میں اس کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر کسی مقروض کو تنگی میں دیکھو نا تو اسے مہلت دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، قرض حسنہ جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، صرف اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے دیا، اس نے کہا کہ میں 1 مہینے تک دے دوں گا، 1 مہینے تک روزانہ جتنے پیسے قرض میں دیے تھے حالانکہ وہ واپس مل جانے ہیں، اللہ اتنے صدقے کا روزانہ کی بنیاد پہ اسے ثواب عطا کریں گے. اور جب وہ تاریخ گزر جاتی ہے وہ پھر کہتا ہے یہ مجبور ہے، کوئی بات نہیں یار جب ہوں گے دے دینا. اس کے بعد جتنے دن گزریں گے اللہ اس سے، اگر اس نے کسی کو 1000 دیا ہوگا تو روزانہ 2000 کا صدقے کا ثواب ملے گا. لاکھ دیے ہیں تو 2 لاکھ کے صدقے ثواب ملے گا.
لیکن پیسے پھر بھی واپس مل جاتے ہیں۔ ہاں وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر کوئی مجبور و بے بس ہو گیا ہے تو اسے صدقہ کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مجبور کی مجبوری پہ اس پہ قرض کھا کے اس کا قرض معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی غلطیوں کو نہیں دیکھے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن آج ایک نیا طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا ہے کہ جو پارٹی پیسے نہ دے اسے زکوٰۃ میں کاٹ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ تو ہم نے خود لے لی، وہ تو اپنی رقم کو کھڑا کیا ہے۔ زکوٰۃ تو وہ ہے جو آپ کے پاس آپ کی ملکیت میں مال ہے، اس میں سے اللہ کا حق نکالنا ہے، اور ہم اپنے کھاتوں میں زکوٰۃ کی مد میں کاٹ دیتے ہیں، جی فلاں بندہ پیسے نہیں دیتا، لو جی میں نے زکوٰۃ میں کاٹ دی، جبکہ وہ زکوٰۃ کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرفہ تماشا ہے جو ہم نے لگایا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ وَأَن تَصَدَّقُوا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم صدقہ کر دو یعنی ویسے ہی چھوڑ دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان دو۔ وَاتَّقُوا، ڈرو، یوماً، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم اللہ کے حضور لٹائے جاؤ گے۔ پھر اللہ پوچھے گا میرے حکموں کی کہاں تک تعمیل کی، یا کہاں تک میرے حکموں کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العزت ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں 1 to 1 پیش ہونا پڑے گا، اور اللہ اس کی زندگی کے متعلق اس سے پوچھیں گے، اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ایسے وقت پہ ہم پہ رحم فرمائے۔ ثم توفی کل نفس، اللہ فرماتے ہیں پھر پورا ہر نفس کو دیا جائے گا ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بڑا خوب جانتا ہے۔ ممکن ہے مجھے آپ نہ جانتے ہوں، یا آپ کو میں نہیں جانتا کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو ہماری زندگی کے ہر عمل سے واقف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر جو کچھ دنیا میں کمایا ہے نا اس کا پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس وقت کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جتنا جرم کیا ہے اتنی جرم کی سزا ملے گی، جتنی بھلائی اور اچھائی کی ہے اتنا اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق بخش دے، ان باتوں سے بچا لے جن کی وجہ سے رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جس پہ راضی ہوتا ہے۔ نبی کریم اس بات کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اے اللہ مجھے توفیق دے ایسے کاموں کی جن کاموں سے تو محبت کرتا ہے اور جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔